السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر اسلامک کویسچنز اینڈ آنسرز، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں آپ کے جو سوالات ہیں اور آپ کی جو فون کالز کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، جوابات ارشاد کرنے کے لیے ہمیشہ ہم علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں۔ اور آج عالم اسلام کے نامور اسکالر مفتی اعظم برطانیہ حضرت مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور علمی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک ہمیشہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ نے اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے تشریف آوری آپ کی ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح جو سوالات ہوا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے، اس کے جوابات انشاءاللہ کریں گے آپ۔ اور سب سے پہلے میں رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارے آخری ایام ہے شعبان المعظم کے، اور اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اور حضرت ہمارا جو پروگرام کل بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آمد رمضان کے حوالے سے، لیکن آج جو اسلامک کویسچن آنسرز ہے فقہی مسائل کے حوالے سے اور فضائل رمضان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ احباب ان کے جو سوالات رمضان المبارک کے حوالے سے جو علیل لوگ ہیں، بیمار ہیں، ان کے حوالے سے جو فدیہ اور جو ادا کیا جاتا ہے اس پہ، اور جو مسافر لوگ ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی آج کے پروگرام کی گفتگو جو ہے اسی سے آغاز فرمائیں، پھر اذان مغرب ہوگا، اس کے بعد پھر سوالات لیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے محبتوں کے ساتھ میلاد ٹی وی کے اس پربہار سٹیج پر اور شعبان المبارک اور رمضان المبارک کے اس ڈیول جنکشن پر میں حاضر خدمت ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق کوشش کروں گا کہ مسائل بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ قرآن کریم میں رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، مرض میں ہو، ایسے مرض کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا مرض ہو کہ جس میں تم روزہ نہیں رکھ سکے۔ ویسے امراض کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ شرعی طور پر قرآنی اس آیت کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ مریض ہے جو پانی کی پیاس کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس صورتحال میں پھر اس کے لیے یعنی ما بعد رمضان المبارک ان ایام، مثال کے طور پہ اس نے 8 نہیں رکھے تو 8 کو پھر رمضان المبارک کے بعد رکھے۔ ٹھیک، مریض کے بارے میں ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریض ایسا ہے کہ مریض شفایاب ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ آج کل جو بہت عام ایک ہمارے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے ڈائبیٹک لوگوں کے لیے، وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ مریض ہے لیکن فعدۃ من ایام اخر کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ اب ان کے لیے پھر کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے یعنی وہ اطعام و مسکین، قرآن نے جس کو فرمایا کہ ان کے لیے مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اس کے بارے میں ایک روزے کے لیے، ایک روزے کے بدل میں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کا علاج نظر نہیں آتا۔ جب علاج نظر نہیں آتا تو اس صورت میں پھر اس مریض کا روزے چونکہ رکھ نہیں سکتا، اس صورت میں پھر اس مریض نے فدیہ دینا ہے، جس کو آپ روزے کا کفارہ یا بدل یا فدیہ یا عوام الناس میں اور کئی اس کے نام مشہور ہے۔ تو اس فدیے سے پھر جو یعنی آج کل کے حساب سے 2.5 یا 3 پاؤنڈ بنتا ہے ایک روزے کا، ایک دن کا رمضان المبارک کے ایک دن کے ایک روزے کو نہ رکھنے کے بدل میں 3 پاؤنڈ دے گا، جو مسکین کا حق ہے، ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک نے اس کو مختص فرمایا، لہٰذا یہ پیسے جو ہے یہ مسکینوں کو دینا۔ اب مسکین کی فقہی تعریف کیا ہے
مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس اپنے کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک. ان لوگوں کو یا اس درجے کے لوگوں کو یہ پیسہ مہیا کیا جائے گا. اب یہ تو ہو گیا مرید کا. اب سفر جس کا اسی آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے، سفر کے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ، یعنی 48 میل کا جو شرعی سفر ہے اس سے زائد بن جائے، اس کو ہم سفر مانتے ہیں. اس سے زائد بن جائے تو اس کو سفر شرعی مانا جائے گا. اس کے اندر اجازت دی ہے اللہ جل جلالہ نے آیات بینات کے اندر کہ تم روزہ نہ رکھو تو تمہیں اجازت ہے. لیکن دوسرے آیات بینات میں ارشاد فرمائے کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بلائی ہے. ٹھیک. بلائی ہے. لیکن اگر نہ رکھو تو اجازت ہے تمہیں. وہ جو رکھنے اور نہ رکھنے کا مسئلہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا وہ ایسے ہے کہ اگر سفر کی صعوبت، سفر کی سختی، موسم کی شدت اور گرمی، جسم کا پیاس اور یہ تمام عوامل ہو تو پھر روزہ نہ رکھو، سفر اختیار کر لو. دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ سفر شرعی جو فی الحقیقت سفر ہے یہ رمضان المبارک کے بعد ہو سکتا ہے تو تم اس کو متاخر کر دو. ٹھیک. یعنی بعد میں کر لو اگر ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایسے ہی آپ نے ٹورزم کے لیے جانا ہے، چکر جگانے کے لیے، یا کسی سے ملنا ہے لیکن وہ ملنا رمضان کے بعد آسانی سے ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر یعنی آپ اس کو روکے اور رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لیں، کیونکہ رمضان مبارک کے ایک ایک روزے کا جو اس دن کا جو ثواب ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی ایک شخص روزے رکھے، اللہ اکبر، تو اس ایک روزے کے اجر بدل اور ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. لہٰذا اگر سفر متاخر ہو سکتا ہے، مؤخر ہو سکتا ہے، اس کو بعد میں کر لے، رمضان المبارک کے روزے پورے کر لے. اب اگر سفر ضروری ہے، شرعی طور پر جس کی ضرورت ہو، یعنی دانے پانی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس صورت میں اور سفر کی حدت شدت ہے تو اس میں پھر اجازت ہے کہ تم روزہ فعدۃ من ایام اخر، وہ جو رمضان المبارک کے ایام پورے ہو جائیں تو رمضان المبارک کے ایام کے بعد پھر تم اس کی قضا کر لو. جی. یعنی اس کو پورے کر لو. ٹھیک. اب اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی میں پھر شوال کے اندر روزے نہیں رکھوں گا کیونکہ شوال کے اندر ایام جو ہے وہ دن بہت لمبے ہیں اور راتیں بہت مختصر ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں پھر جا کے جنوری فروری میں سہولت کے جو 2-4-8 گھنٹے کا روزہ ہے وہ رکھ لوں گا. اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ ہم روزے کی شدت کو نہیں دیکھتے، روزے کی لمبائی کو نہیں دیکھتے، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم ان روزوں کو مکمل کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے روزوں کو رکھے 4-5 مہینے کے بعد سردی کے ایام میں، لیکن یہ شخص اس وقت تک پہنچا ہی نہیں، بیچو بیچ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کولیشن ہو گیا، کوئی سوئسائڈ اٹیک اللہ نہ کرے ہو گیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، موت واقع ہو گئی. اب اس موت کے واقع ہونے کے ساتھ اس کا وہ جو روزے کے رکھنے کا جو ثواب تھا وہ تو اس سے وہ محروم ہو گیا. بظاہر ہمارے جو ولی ہوتے ہیں وہ پیسے دے دیں گے، لیکن وہ جو ثواب روزے کا تھا اس سے تو یہ جو مرحوم ہے یہ محروم رہ گیا. ایسے مسائل میں پھر اس کا رکھنا جتنا جلد موقع مل سکے، ایسے مسائل میں پھر ان کا رکھنا ضروری ہے تاکہ یعنی بالجسم جو روزہ ہے اس کا اجر کوئی اور چیز اس مقام پہ نہیں ہے جو روزہ یعنی سیام بالجسم جو ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم حضرت گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں منصف بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. بریڈ فورڈ سے، جی فرمائیے. جی ماشاءاللہ آپ دونوں شخصیات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی اور چینل پہ بھی دیکھا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کا موقع دے انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. کیا کوشچن ہے آپ کا آج؟ میرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ رمضان کے حوالے سے سوال ہے کہ
بعض کیسز میں جب ڈائبیٹکس وہ پہلے عرض کر چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کو کافی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ان کو ریگولر میڈیکیشنز جو ہے دن کے ٹائم بھی لینی پڑتی ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی تو جی، میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن میں ان کو ریگولر میڈیکیشن لینی پڑتی ہے، وہ اوائڈ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں کیا ایگزمپشن ہے ان لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے علاوہ اور کچھ کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ہم ان کی علمی گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، کیونکہ میں نے کافی عرصے کے بعد ان کو یہاں پہ دیکھا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہم ان سے خصوصی برکات اور فیوز لیتے رہیں اور یہ اس چینل پہ ہم ان کو دیکھتے رہیں۔ رمضان مبارک میں انشاءاللہ مفتی صاحب اکثر یہاں آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، اور ان کی گفتگو اور ان کی علمی جو گفتگو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم مستفیض ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے بریڈ فورڈ سے ہمیں یاد کیا، آپ کے سوال کا جواب بریک کے بعد انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، ابھی اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ اذان مغرب کے فوراً بعد ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے سوالات لیں گے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت ہے پروگرام لے کر اسلامک کویسچن اینڈ آنسرز، اور میرے ساتھ مفتی اعظم برطانیہ حضرت مفتی فضل کریم سبحانی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمانے کے لیے۔ حضرت کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت بریک سے قبل، نماز مغرب سے قبل، آپ سفر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ 48 میل 48 مائلز سے اگر سفر زیادہ ہو تو شریعت نے چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے کہ اولا سافرین فعدۃ من ایام اخر جی کی آیات مبارکہ کے اس حوالے سے کہ آپ اس کو بعد میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، اور روزہ فوری طور پر یعنی کہ شوال کے ایام ہیں اس میں یہ روزے مکمل کرنے ہوں گے، یا پھر آپ جب آسانی ہوتی ہے یعنی کہ دسمبر جنوری کے جب 9 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تب تک آپ اس کو ملتوی کر سکتے ہیں؟ شریعت نے کتنی چھوٹ دی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل قادری صاحب، میں نے یہ صلاۃ المغرب سے پہلے کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ رمضان المبارک کے روزے جو رہ جاتے ہیں تو سب سے اولین فرصت میں اس کی قضا کو ادا کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ایام میں کوئی اگر روزے چھوڑ دیتا ہے کسی شرعی عذر یعنی سفر اور مرض کی وجہ سے، تو دونوں وجوہات کی بنا پر جو روزے چھوڑے جاتے ہیں وہ عید کے دن تو نہیں، کیونکہ عید کے دن جو روزہ رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اللہ اس کے دجل اور فریب سے بچائے۔ تو عید کے روز چونکہ روزہ رکھتا ہے شیطان، اسی لیے رسول خدا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو منع فرمایا کہ آپ اس دن کو روزہ نہ رکھ لیا کریں۔ پھر عید کے گزرنے کے بعد خواہ وہ 3 دن خوشی ہے یا 5 دن ہے یا 8 دن ہے، اس کو گزار کے پھر اس کے بعد یعنی رمضان المبارک کے جتنے روزے ہیں ان کی قضا کو مکمل کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خواتین کے لیے بھی وہ دن آ جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ 5 یا 7 یا 10 دن جو ہے اس کی قضا رمضان المبارک کے بعد کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ نے عید کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ عید والے دن جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن شیطان جو وہ روزہ رکھتا ہے اور اس دن منع فرمایا، لیکن مختلف ممالک میں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ صوبہ سرحد جسے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے آج کل، اس میں اور دوسرے 3 صوبوں میں الگ دن عید ہوتی ہے۔ میں پاکستان کو مثال اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہاں ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ عید کر لیتے ہیں، دوسرا جو ہے پاکستان کا مکمل حصہ جو ہے وہ بعد میں 1 دن کرتا ہے۔ عید اس دن ہوتی ہے، یہ 1 دن بعد ہوتی ہے۔ یہاں UK اور یورپ کی سرزمین پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ دو عیدیں، تو یہ گارنٹی ہے کہ 2 عیدیں تو ضرور ہوتی ہیں، کبھی کبھار 3 بھی ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے عوام الناس کے ذہنوں میں
یہ بات کیسے ان کو یقین دلایا جا سکے کہ ان کا روزہ رائے گاہ نہیں گیا، ضائع نہیں ہوا، اور عید والا جو روزہ ہے وہ بھی انہوں نے نہیں رکھا، یہ کیسے ان کو جو ہے وہ آپ یقین دلا سکتے ہیں؟ یہ اس بارے میں وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے جو ہر زبان کے لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. جی، وہ کہتے ہیں کہ الا بلا گردن ملا. سمجھ گئے آپ؟ تھوڑا سا اس کو کھول لوں کہ الا بلا جو کچھ بھی ہے وہ گردن ملا یعنی مولوی صاحب کے ہی کرتوت ہے اور اس کی ہی ذمہ داری ہے. عوام الناس چونکہ ہر ایک تو قاضی اور مفتی نہیں بن سکتا کہ مفتی صاحب فیصلہ کر لے اور قاضی سے اس پہ حکم کا اجرا کر لے، ایسے تو نہیں ہو سکتا. عوام الناس جو ہے وہ اپنے علماء کرام کو فالو کرتے ہیں. اگر علماء کرام متحدہ اور متفقہ طور پر رؤیت ہلال کے بعد وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو عوام الناس کے اوپر وجوب کا حکم ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، یعنی عوام الناس ہر جگہ پہ اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں. اب علماء کرام کے اندر اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر اس کا خمیازہ عوام بھی بھگتتے ہیں. جو علماء ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. علماء پہ ذمہ داری ہے. جہاں جہاں اسلامی حکمران ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی لوگ ہے، وہاں پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسا متشرع رؤیت ہلال کمیٹی ٹھیک ہے، جو شریعت کے زاویوں کے اندر کام کریں. ٹھیک. یعنی اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں بھی کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو شریعت کے باہر ہو. شریعت کے دائروں کے مطابق جب چاند نظر آئے یا شہادت ہو کسی بھی علاقے سے تو پھر اس کے اوپر حکم جاری کرے، نہ کہ کسی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے حکم تک انتظار کرے. اور متشرع رؤیت ہلال کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ احباب، وہ علماء، وہ مفتیان، وہ قاضی جو اس کے اندر ہے وہ تمام کے تمام شریعت کے جو رؤیت کے اصول ہے اس سے آگاہ بھی ہو اور اس کے اوپر یعنی بالفعل وہ قادر بھی ہو کہ وہ چاند دیکھنے کا اور نظر آنے کا وہ جو ہے مطلب دیکھنے کا وہ بصیرت اور بصارت بھی موجود ہو تاکہ وہ دیکھ سکے اس کو. کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ جو رؤیت ہلال کمیٹی کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ اگر جو سربراہان ممالک ہیں اگر ان کی اقتدا نہ کریں اور ان کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو پھر مستعفی ہونے کا بھی وہ اندیشہ ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک اور شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون خان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ آصف بول رہا ہوں جی، مانچسٹر سے. جی فرمائیے. یہ دو سوال تھے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جب امام کے پیچھے کرتے ہیں نیت پیچھے سے امام کے جی تو اس کے پیچھے کوئی الحمد شریف کے بعد سورت بھی پڑھنی چاہیے یا کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ٹھیک ہے یہ یعنی کہ سارا میں بتا دیں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مغرب کی نماز سے اگر پہلے دو سنت پڑھ لے تو اس میں کوئی نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. مغرب میں پہلے پڑھ لے سنتے ہیں سنت جو ہے وہ پہلے ادا کر لیں، یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، مغرب سے پہلے اگر دو پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب، کیونکہ وہاں پہ کافی عربی ممالک میں یہ کافی پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں سارے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب اس پہ گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے مانچسٹر سے ہمیں یاد کیا. تو حضرت آپ رویت کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ ہاں یعنی جو رویت ہلال کے کمیٹی کے یا اس آرگنائزیشن کے جی جو کی ورکرز ہیں اور جو ارکان ہیں جی وہ کم از کم بصارت تو ان کی ٹھیک ہو کہ ان کو نظر آئے کہ چاند یعنی مطلع پہ رویت ہلال کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا مطلع پہ کہاں پہ وہ مقام. اس وجہ سے چونکہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں سفارش سے لوگ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں سیٹوں پر، براجمان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جان نہیں چھوڑتے. ایسے طریقے سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یعنی اس کو شرعی رویت ہلال کمیٹی نہیں مان لیا جائے گا. اسی لیے بعض ممالک میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فسادات ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جو فلاں صاحب لیکن عوام الناس جو ہے وہ مجبور ہے اس بات پہ کہ وہ ان کو فالو کرنے پہ وہ مجبور ہے. اپنا سہیل قادری صاحب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ 2-3 سال پہلے میں خود پاکستان میں تھا اور ان علاقوں میں تھا جہاں پہ یہ مسئلہ تھا، اور انہی علاقوں کے جو صوبائی رویت ہلال کمیٹی تھی اس کے میٹنگ میں بیٹھا تھا اور وہاں فون کے اوپر فون آ رہے تھے شہادت دینے کے لیے، کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ٹھیک آگے سے پھر جب کسی نے فون نہیں اٹھایا تو انہی لوگوں نے جنہوں نے ہلال کو دیکھ لیا تھا وہ جا کے اپنے
علاقے کے مفتی قاضی کو انہوں نے شہادت دی، انہوں نے شہادت لی اور اس کے اوپر حکم کیا قاضیوں نے اور فیصلہ جاری کر دیا عید کا۔ کل جی یہ ہوا کہ صوبائی اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹیوں نے اس سے انکار کر دیا اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ 90 سے لے کر 120 تک ہمارے پاس شہادتیں ہیں، لہٰذا اس درمیان میں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے شرعی طور پر جو ضابطے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی کے، اگر وہ پورے نہ ہو تو ملک کے اندر بھی یعنی یہ جو آپ اس کو فساد کہہ لیں یا اختلاف الرائے کہہ لیں یا اختلاف رؤیت کہہ لیں، وہ واقع ہو جائے گا اور علاقوں کے اندر بھی افراتفری پھیل جائے گی اور اس کا اثر پھر مجموعی طور پر پورے مسلمان امہ پہ، چونکہ آج کل ایک گلوبل ولیج ہے، اگر ایک جگہ سے شہادت آ جاتی ہیں اور وہ لوگ رؤیت ہلال کی شہادت دے دیتے ہیں تو پورے دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، تو جب پتہ چل جاتا ہے تو پورے دنیا میں پھر ایک عجیب یعنی ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، غیر یقینی کیفیت سے لوگ دوچار ہوتے ہیں کہ یا تو پورے علاقے والوں کے اوپر فتویٰ صادر کیا جاتا ہے کہ وہ پورے علاقے والے، وہ پورے بیلٹ والے جو ہے وہ 1 2 3 دن پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ جی وہ جو فلاں علاقے والے ہیں ان کو 1 2 دن پہلے نظر آ جاتا ہے اور ہم کو 2 3 دن بعد نظر آ جاتا ہے۔ یہ ایسے یہ جو ہے، یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک فعال رؤیت ہلال کمیٹی جو شریعت کے ضوابط کے مطابق ہو وہ کام کرے تو یہ معاملہ پھر ہر ملک میں حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے کالر تھے مانچسٹر سے، انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ جب آپ صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر امام صاحب کے پیچھے جب نیت کرتے ہیں تو کیا اگر کیونکہ خاموشی سے آپ کھڑے رہتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملا کر پڑھنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ایک سوال یہ تھا کہ مغرب کی نماز جب باجماعت پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت جو سنت ہے وہ پہلے کچھ احباب ادا کرتے ہیں، مختلف عرب ممالک میں غالباً وہ ادا کرتے ہیں 2 سنتیں جو ہیں وہ صلاۃ المغرب سے قبل پہلے ادا کرنی چاہیے یا بعد میں؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب میں ایک ہی جواب میں دے دوں تو انشاءاللہ مناسب رہے گا۔ جی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب مہذب مبارک یہ ہے کہ چونکہ صلاۃ المغرب کا ٹائم ہوتا ہے بہت شارٹ، جی آپ ارشاد فرماتے جیسے ہی آپ صلاۃ المغرب یعنی سورج غروب ہو جائے، جیسے ہی آپ صلاۃ المغرب کا ٹائم پا لے تو فوراً آذان کر لے اور فوراً صلاۃ المغرب ادا کر لے۔ باقی نمازوں میں اتنی جلدی کی تاکید نہیں ہے جتنی صلاۃ المغرب میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ پورا ٹائم ہوتا کوئی آدھا گھنٹہ یا زیادہ کم و بیش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس وقت کو، چونکہ اس دنوں میں اس ملک میں زیادہ ہے لیکن اکثر اسلامی ممالک میں، اب یہاں کی بھی بات کی جائے تو مغرب کا حکم یہ ہے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ جب ٹائم شروع ہو جائے تو پہلے صلاۃ المغرب ادا کر لو، فرض صلاۃ، پھر اس کے بعد جتنے بھی نوافل من میں آئے، مناسب ہو، جسم اجازت دے، وقت اجازت دے، پھر آپ نوافل ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور جو حنبلی احباب کرتے ہیں جس کا حوالہ دیا گیا تو ان کے جو اوقات ہے، ان کا جو دستور العمل ہے، ہمارا جو زوال کا ٹائم ہے وہ ان کا ظہر کا ہے، ہمارا جو ظہر کا ہے وہ ان کا عصر کا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو مغرب کے اندر ہماری جلدی کا حکم ہے تو ان کے ہاں یہ یعنی معتبر طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کو یعنی تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ وقت جو ہے وہ مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ یہ کچھ مغرب کے جو ان کے اوقات ہیں وہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ہے، اسی لیے اگر وہ احباب کرتے تو وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مذہب مبارک کا یہ حکم ہے کہ مغرب نماز کا، صلاۃ المغرب کا جیسے ہی وقت داخل ہو جائے تو فوراً صلاۃ المغرب کے فرض کا اہتمام کر لو، اس کے بعد فرض جو فرض ہے اور سنت مؤکدہ 2 رکعت ہے، اس کے بعد جتنے نوافل انسان پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں شادی بیاہ کا جو اگر کچھ احباب کرنا چاہیں تو شادی یا نکاح جو ہے وہ رمضان المبارک میں کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ملتوی کر کے رمضان کے بعد کیا جائے؟ اصل میں شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ جیسے ہی بیٹے بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کے لیے نکاح کا بندوبست کر لو۔
اب یہ جو کانا کھلانا اور یہ میٹھا کھلانا ہے یہ بھی سنت مبارکہ میں سے ہے جی. تو بلا شک و شبہ رمضان المبارک میں کوئی قید نہیں ہے. اگر احرام میں ایک شخص نہیں ہے نا تو احرام کے علاوہ کہیں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک. 2 شرائط ہو، ایجاب و قبول ہو تو 2 گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو تو نکاح ہو جائے گی. اس میں کوئی رمضان شعبان کی بات نہیں ہے، ہو جائے گی. ہاں آداب کیا ہے؟ آداب یہ ہے کہ عید کے روز ہی نکاح کا تقریب رکھا جائے اور مٹھائی تقسیم کی جائے اور بہت بھرپور طریقے سے اس کا اظہار ہو جائے، علاقے والوں کو پتہ چلے کہ فلاں اور فلاں کی بیٹی جو ہے اور بیٹا وہ انہوں نے نکاح کے اس زواج میں وہ تزویج مبروک میں شریک ہوئے ہیں. اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی آداب نکاح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے اور اس کو عام کیا جائے. ٹھیک. اور وہ جو کھانا ہے یا میٹھا چیز یا جو وہ سنت ہے وہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو وہ اس کا زیادہ ثواب ہے، لیکن ممانعت کوئی نہیں ہے. ممانعت کوئی نہیں. جو رمضان مبارک میں جیسے روزہ رکھا ہوتا ہے تو روزے کے درمیان میں بہت ساری پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور پابندیوں میں جب ایک برشنگ یعنی کہ جب دانت صاف کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ یا برش کے ساتھ، سحری کے بعد جب آپ نے نیت کر لی ہے روزہ بند کرنے کی، اس کے بعد کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ فرمان علی شان بھی ہے کہ یہ جو سمیل آتی ہے منہ سے، یہ مسک یہ جو عطر سے زیادہ بہت زیادہ یہ بہتر ہے. اس حوالے سے یہاں یوکے اور یورپ کی سرزمین پہ بہت سارے لوگ جب جاب پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو سمیل بظاہر جیسے کہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو اگر سمیل آتی ہے، ان کو ایکسپلین کرنا، یہ اس کا جو ان کی وضاحت کرنی کس انداز سے ان کو کی جائے. اور برشنگ کا دن میں، کیونکہ یہ روزہ کافی لمبا ہے اور دن میں آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سمیل آتی ہے اور ان کو ان تک پہنچانے یہ کہ وضاحت اس کی کرنے کی کیسے بندہ کرے، برشنگ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ اگر اجازت ہے تو کہاں تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل قادری صاحب، آپ نے کئی سوالوں کو اکٹھا کر لیا اس گفتگو میں. سب سے پہلے تو وہ جو حدیث مبارکہ میں جس خوشبو کی بات ہے وہ خوشبو روزے دار کی منہ کی خوشبو ہے. جی. خواہ اس کے منہ سے بدبو آئے نہ آئے، یعنی بدبو جو آتی ہے نا وہ صفائی کے نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اس مسئلے کو آپ توجہ فرمائیں. یہ جو بدبو ہے نا یہ صفائی نہ ہو اور خوراک کے ذرے رہ جائے، اس پہ وقت گزر جائے تو اس سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. وہ حدیث کا کبھی مفہوم نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے کہ روزے دار کی جو منہ کے روزے دار کی جو صائم کے جو منہ کی بو ہے اس کو اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب نے اس کو خوشبو سے تعبیر کر دیا ہے. بعض روایات میں اس کو جنت کی خوشبو سے تعبیر کیا ہے. وہ الگ چیز ہے. کسی کے معدے کی بیماری ہے اس سے بدبو آ رہی ہے، کسی کے مسوڑوں کی بیماری ہے اس سے بدبو آ رہی ہے، کوئی اپنے منہ کو مسواک سے برش سے صاف نہیں کرتا اس کی بدبو آ رہی ہے، وہ اور چیز ہے. تو وہ تو انسانی نیچر کے خلاف ہے نا. وہ تو یعنی گندگی کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے خوشبو آ رہی ہے. گندگی جو ہے وہ تو غلاظت ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کے دوران صفائی نہیں کرتا یا مسواک نہیں کرتا یا برش نہیں کرتا تو اس کا وضو ناقص ہو جائے گا. لیکن برشنگ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ نیت جب کر لی جاتی ہے روزے کی، جب روزہ بند کیا جاتا ہے اس کے بعد برشنگ کی اجازت ہے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ یا نہیں؟ ہاں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا کھانا کھا لے، پانی پی لے، چائے پی لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ اور برش کر لے، اس کے بعد وہ کافی ہوگا پورے دن کے لیے. ہاں، برکت کے لیے، ثواب کے لیے، اچھے عادات کے لیے اور بیماریوں سے دوری کے لیے، صحت یابی کے لیے مسواک شریف کا استعمال جو ہے وہ پورا روز کر سکتا ہے. اس میں ثواب بھی ہے اور وہ صائم کے روزے کی جو خوشبو ہے وہ بھی ہے اور آپ کے اپنے منہ کی جو خوشبو ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. رمضان مبارک میں بہت ساری، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں ایک سوال ابھی کسی نے کیا کہ اس رشتے میں جیسے کہ ایک میاں بیوی کا اس میں پابندیاں جب عائد ہوتی ہیں اس میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ پورا مہینہ یعنی کہ آپ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا رشتے ازدواجیت جو ہے وہ کس حد تک جو اس میں پابندی عائد ہوتی ہے؟ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صحیح مبارک میں اس حدیث کو نقل کیا
کہ اور یہ بہت محبت آمیز اور بہت خوبصورت حدیث ہے، اور اس سے کئی پہلو آپ نکال سکتے ہیں، بلکہ میں خود پڑھتا رہا اور حیران ہوتا رہا، اور ہر حدیث مبارک جب آپ پڑھتے تو ایک روحانی اس میں فیضان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ صحابی ہے، اس نے گھر میں جا کر فرط محبت سے اپنی بیوی کو چوم لیا، اور چوم کر پھر اس کو حیرت ہوئی کہ میں تو روزے سے تھا، میں تو صائم تھا، میں تو رمضان میں تھا۔ تو وہ آ کر سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ملے مسجد نبوی شریف میں، تو ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے روزے میں ایسے کیا ہے تو میں بہت پریشان ہوں، تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے میں کیا حکم فرمائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھائی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کے، آپ فرماتے ہیں میں گھر میں گیا، رسول خدا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، میں نے اپنی بہن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسے واقع ہوا ہے ایک صحابی کے ساتھ، تو آپ مسکرا کر فرمانے لگی کہ روزے کے ہوتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام مجھے چوم لیتے ہیں، کبھی چہرے پر، کبھی ماتھے پر، کبھی ہاتھ پر، رسول اللہ علیہ السلام چوم لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر ابھی جوان ہے، آپ پیغام رساں کے طور پہ واپس تشریف لائے اس بزرگ صحابی کے پاس، فرماتے ہیں آپ فکر نہ کریں کیونکہ میں نے جا کر ام المؤمنین سے پوچھ لیا، تو ام المؤمنین نے مسکرا کر مجھے یہ جواب دیا کہ رسول خدا علیہ السلام فرط محبت سے مجھے چوم لیتے ہیں رمضان میں۔ اب یہ اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں، اس صحابی غصے میں یا بیٹھا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اے نوجوان بیٹھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول خدا کے لیے جو جائز ہے وہ میرے لیے جائز ہے؟ کیا میں رسول خدا کی طرح دکھتا ہوں؟ کیا میرا مقام رسول خدا کی طرح ہے؟ کیا میں نبی ہوں؟ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا میں امام الانبیاء ہوں؟ کیا میں پورے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا رہبر و رہنما ہوں؟ اندازہ کرے آپ، ایمان دیکھیں، غصے ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اس بات کا جواب تو رسول خدا علیہ السلام خود دیں گے۔ آپ انتظار میں بیٹھے رہے، رسول اللہ علیہ السلام باہر تشریف لائے اپنے حجر مبارک سے، آپ نے آگے جا کر سلام کیا، پھر عرض کیا حضور میں ایسے واقع ہوا ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میرے اوپر کیا سزا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا پیارے صحابی، اگر اس میں شہوت نہ ہو تو فرط محبت سے کسی کو چومنے سے آپ کا روزہ نہیں جاتا۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث پاک کا جو آخری حصہ ہے، یہ امت کے لیے ایک اس میں، اور اسی سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے استنباط فرمایا کہ اگر فرط محبت ہو اور شہوت نہ ہو، ڈیزائر نہ ہو، وہ جو اپلیکیشنز ہیں نا جسم کے اندر ڈیزائر کے، اگر وہ ہے تو اس سے روزہ پھر خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک، کچھ حد تک فاسد ہو جاتا ہے، کچھ حد تک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر وہ ڈیزائر انوالو ہوتا ہے تو پھر تو روزہ گیا۔ اگر فرط محبت سے کسی کو ماتھے پر، ہاتھ پر، چہرے پر چوم لیا تو اس سے روزہ۔ اب اس حدیث سے آپ جو بھی مقصد نکالے، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، عقل مند، ہوش مند، اور مسلمان سارے ہوش مند ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا اور بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور یقیناً ہمارے ناظرین اس گفتگو سے اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں یقیناً مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، لائنز آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، اور آپ اگر کوئی سوالات کرنا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ آپ شرکت کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور پروگرام میں آپ اپنے سوالات ضرور پیش فرما سکتے ہیں، اور ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جواب ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت رمضان مبارک کے ایام ہمارے درمیان بالکل قریب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی فیوز و برکات کے حوالے سے آپ نے آغاز میں ہی گفتگو فرمائی۔ شوال کے جو 6 روزے عید کے بعد، جی اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ابھی مجھے حکم ہوا ایک بریک کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، اور ناظرین محترم بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر اسلامک کویسچنز اینڈ آنسرز، اور میرے ساتھ عالم اسلام کے نام پر اسکالر حضرت مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے سوالات کا دور بھی چل رہا ہے، اور آپ مفتی صاحب جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ایک سوال آیا بریک کے دوران کہ رمضان مبارک جب روزے کی حالت میں ہوں
ایک میاں بیوی تو ایک ساتھ آرام کر سکتے ہیں یا پھر اس میں بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک ساتھ آرام کا مقصد اگر یہ ہے کہ ایک ساتھ لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر ایک ساتھ آرام کرنے سے یا ایک ساتھ لیٹنے سے جسم کے اندر اشتعال ہو جاتا ہے یا وہ ڈیزائر جو ہے وہ اویک ہوتے ہیں تو اس پہ پھر پابندی ہے. اگر ڈیزائر نہیں ہے صرف لیٹنا ہے تو صرف لیٹنے سے، چونکہ آج کل روزے طویل ہے تو 17-18 گھنٹے 19 گھنٹے جو روزہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ آرام کریں گے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، چونکہ جسم میں توانائی بھی اور خوراک کی بھی کمی، پانی کی بھی کمی، اس کے لیے آرام کرنا یا اس کو آپ قیلولہ کہہ لیں تو زیادہ سنت لفظ ہے. قیلولہ کر لے تو وہ سنت بھی ہے ظہر کے بعد اور جسم اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر یا ایک ہی بیڈ پر لیٹنا، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، جب تک وہ الفاظ میں ایسے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے احباب سمجھ جائیں. جسم میں اشتعال نہ ہو، جسم میں جب تک وہ تبدیلی نہ ہو خواہش کی طرف، ڈیزائر کی طرف، تو اس وقت تک کوئی نہیں ہے. اگر وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ کچھ ایسے خواہشات ہوں گے تو پھر اس کے لیے ایک بستر پر لیٹنے کی فقہا نے اجازت نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. ناظرین محترم، کالز کا سلسلہ بھی جاری. آپ اپنی کالز، اپنی آراء، اپنی جو اپنے سوالات ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. رمضان المبارک کی آمد ہے اور فقہی مسائل بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں اس ماہ مقدس کے حوالے سے جب آپ سوالات کیا کرتے ہیں. اور ناظرین محترم، ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں بلال بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی فرمائیے، کیا کوشچن آپ کا؟ میرے نا 4-5 میرے آواز نہیں مجھے آپ کے ساتھ. جی آپ کی آواز بھی کم آ رہی ہے، فرمائیے. اچھا، ایسا ہے کہ یہ مفتی صاحب سے ان کو بولنا تھوڑا تفصیل سے تھوڑا بتانا. ایک تو ہے یہ جو آتش بازی نہیں کرتے، پٹاخے وغیرہ چلاتے جو ہے، آتش بازی جو کرتے ہیں آپ جو ہوتی ہے نیو ایئر کے اوپر جہاں اپنے انڈیا پاکستان میں جاتے جی، اس کے بارے میں کون سی حدیث میں ممانعت ہے، کس میں مل سکتی ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، ممانعت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اہل کتاب کی جو تفسیر بتانا کہ اہل کتاب کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ شادی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی، اہل کتاب کا جو کوشچن آپ نے پوچھا، کیا یہ شادی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا ویسے اس کا مفہوم؟ ویسے اس کا مفہوم. ٹھیک ہے. اچھا، آگے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی خود نکاح کر لیتے ہیں کسی تو بعد میں اگر وہ ماں باپ کو بتاتے ہیں پھر نکاح کے اوپر پھر نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اگلا سوال جی، یہ بہت ضروری ہے جو ابھی آ رہا ہے. ادھر ہمارے نا کوئی ادھر ہے فیکٹری وغیرہ جدھر ربا کرتے ہیں کوئی نا مرغیاں وغیرہ یا بکرے وغیرہ، تو وہ ایسے ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہی تکبیر کا بخیر اللہ جانتا ہے، لیکن ایک ہی بار کرتے ہیں اور 1 منٹ یا 2 منٹ کی ہزاروں کی تعداد میں وہ گردنیں اتار دیتے. کیا ایسے حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد پھر اس کے بعد ہے کہ یہ قوالی وغیرہ تو میں نے جو صحیح مسلم جلد نمبر 2 مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی میں نے پڑھی تھی. پہلے مفتی صاحب مجھے جانتے بھی ہوں گے، بلال میرا نام، نیو مسلم ہو انڈیا میں، کافی 2-3 سال پہلے میں نے فون کیا تو اما چینل پر کرنا، تو وہاں پہ میں نے اس وقت میں حوالہ دیا تھا. لیکن قوالی میوزک کے ساتھ بڑی تفسیر کے ساتھ تاڑی بجانا، یہ تو تبل وغیرہ سب حرام ہے. تو وہاں میں انشاءاللہ وہاں پہ فون کروں گا. لیکن یہ سوال ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب اس پر بھی گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ، آپ نے مانچسٹر سے یہ کویشچن سوالات کی فہرست آپ نے پیش کی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ حضرت. سب سے پہلے تو یہ 4-5 کویشچن تو انہوں نے پیش کیے، لیکن میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کا جو ہے وہ جوابات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے جائیں. آتش بازی، اس حوالے سے کوئی ممانعت جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے آتش بازی کی، کہیں ملتی ہے اس کی ممانعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل قادری صاحب، یہ مجموعی احکام جو ضائع کرنے کے ہیں نا، دولت کے، پیسے کے، وقت کے، اس کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. ایک فقہا کے طبقے نے
دوسرے فقہاء کرام کے طبقے نے اس کو شمار کیا ہے وہ جو آتش پرست اور جو جوتشی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور آگ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بیٹا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ آگ نے دیا، اگر کوئی بیٹی ہو جائے تو یہ آگ نے دیا، وہ ان لوگوں کے بارے میں ان گفتگو کو اس پیرائے میں پیش کرتے ہیں۔ جو پہلا طبقہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے، اللہ جل جلالہ و عمن والو نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے کہ وہ لوگ جو اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو جو ہم دیتے ہیں ان کو، اور وہ ہم سے دعائیں مانگ مانگ کر مال حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں، دولت حاصل کرتے ہیں، حشمت حاصل کرتے ہیں، رب کریم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس کو ضائع کرتے ہیں، فضول لگاتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے شیطان کے بھائی، یہ جو ضائع کرتے ہیں۔ اب آتش بازی پہ پیسہ ضائع کرنا یا بلا مقصد کسی اور چیز پہ پیسہ ضائع کرنا، اس کے بارے میں حرام کا حکم اکثر مقامات پہ ہمارے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اکثر جو اصولیین ہے نا، انہوں نے یعنی پیسے کو ضائع کرنے سے یا دولت کو یا عزت کو یا وقت کو ضائع کرنے پہ یعنی بسا اوقات اکثر محل پر اس پہ حرام کا حکم لگایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرو، آتش پرستوں کے ساتھ۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر بھی اس کے اوپر تفصیلی 7-8 احادیث مبارکہ موجود ہے کہ ان لوگوں سے مشابہت نہ کرو۔ تو پھر کن لوگوں سے مشابہت کرو؟ اللہ جل جلالہ کے جو ماننے والے مؤمنین اور اولیاء کرام اور وہ علماء کرام ہیں ان کے ساتھ مشابہت کرو۔ لہٰذا یہ جو آگ کی پرستش ہے یا آگ سے محبت ہے یا شعلے بازی ہے، اس کی قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کوئی اس کی دلیل موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال انہوں نے کیا لیکن اہل کتاب کے حوالے سے، لیکن اس کی طرف آئیں گے۔ جو میں اہم سوال جو آج کل بہت زیادہ UK اور یورپ کی سرزمین پہ دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں خود اکیلے، آپ بھی یقیناً یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جا کر کسی امام کے ساتھ یا کسی کے سامنے جا کر ایک لڑکا اور لڑکی جا کر اپنا نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں بغیر ماں باپ کی شمولیت کے۔ کیا اسلام کہاں تک اس کی اجازت دیتا ہے، اور کیا جو لڑکی ہوتی ہے اس کا وکیل یا اس کا جو کفیل ہے یا اس کا جو باپ ہے وہ اس کی شمولیت جو ہے وہ لازم ہے، یا پھر ایک لڑکا لڑکی جا کر ایک امام صاحب کے سامنے آ کر جیسا کہ آپ کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے، ہو جاتا ہے نکاح ان کا؟ دیکھیے سہیل قادری صاحب، جہاں تک فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے تو نکاح کے شرائط واجبہ میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ولی کا ہونا یا والد کا یا والدہ کا ہونا یا رشتہ داروں کا ہونا ضروری ہے۔ شرائط میں یہ ہے کہ مسلمان عاقل ہو، مسلمان بالغ ہو، مسلمانہ بالغہ ہو، اور 2 گواہوں کے سامنے وہ ایجاب و قبول کر لے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں یہ بھی سنت رسول خدا علیہ السلام ہے، لیکن یہ اس درجہ نہیں ہے جو درجہ ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گی اگر کوئی شخص 2 گواہوں کے ساتھ مسلمان مرد و عورت کو ان کی رضا کے مطابق ٹھیک ہے وہ ایجاب و قبول کروائے تو نکاح ہو جائے گی ٹھیک اسلامی طور پر۔ اب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے، اپنے بڑے بھائیوں کا بہنوں کی نافرمانی کرنا وہ حرام ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے تجربے اور علم کی روشنی کے مطابق اور ایکسپیرینس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو اس کو ماننا، ان سے مشاورت کرنا، ان سے ڈسکس کرنا، ان سے سجیشنز لینا، ان کو بتانا کہ یہ سچویشن ہے اور جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ کوالٹیز ہے، یہ افیکٹونیس ہے، یہ کیٹیگری ہے، یہ واضح ہو جائے تو بلا شک و شبہ ہر والدین اپنے بچوں کے لیے تو نیک لوگ ہی دیکھتے ہیں، اچھے لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح معاشرے کے اندر ایک جو شورا کا عمل ہے نا، اگر وہ رہے تو وہ سنت بھی ہے اور مرضی خدا بھی ہے اور سنت رسول خدا بھی ہے، اور اس کے ساتھ نکاح کے برکات اور فضائل بھی بڑھتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل جو فورسڈ میرجز کے حوالے سے چل رہا ہے، کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنے عزیزوں و اقارب میں اور رشتہ داروں میں مجبور کرتے ہیں اولاد کو کہ جی آپ ہمارے جو عزیز ہیں ان میں شادی کریں، پاکستان کریں، انڈیا کریں، بنگلہ دیش کریں، لیکن اس حوالے سے ہم ایک تفصیلی پروگرام ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور سوال کیا، ذبیحہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے
جو ہم جیسے کہ چکن وغیرہ ہوتے ہیں، لیمب وغیرہ کا جو گوشت ہے، اگر اجتماعی تکبیر پڑھی جائے جانوروں پر تو کیا وہ مکمل طور پر حلال ہیں، یا پھر انفرادی طور پر جانوروں پر ایک ایک کر کے تکبیر پڑھنا یہ لازم ہے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ مسئلہ یہاں یو کے میں بہت اہم کھڑا ہے اور بہت سوالات اس پہ اٹھتے ہیں کہ اجتماعی تکبیر میں اگر ایک جانوروں کا جو مجموعہ ہے وہ سامنے آ کر ان کی اجتماعی تکبیر پڑھی جائے، وہ حلال ہے یا پھر انفرادی طور پر؟ سہیل قادری صاحب، اس معاملے میں فقہائے کرام کے ہاں اتنی سختی نہیں جتنی بے جا طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر تکبیر پڑھنا بلکہ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ ٹھیک، اجتماعی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100 جانور ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر سب کو یہ ذبیحہ شروع کر لے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اجتماعی ذبیحہ میں جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھول گیا یا اس نے نہیں کہا، تو اگر راہ چلتے ہوئے دوسرے آدمی نے بھی کہہ دیا نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس میں اتنی ڈسکاؤنٹ اور یہ یعنی اوپننس ہے کہ کوئی بھی کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے، چاہے ٹیپ چل رہی ہو۔ نہیں، یہ سوال بہت اہم ہے حضرت، یہ بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے، ٹیپ چل رہی ہو وہ بھی جیسے کہ ایک فرد پڑھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ٹیپ ہو، ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو یا اور کوئی، وہ ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جو ذبح کرنے والا ہے ذبیحہ کا، وہ خود کہے گا اور انفرادی طور پر کہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھ سکا اور یا وہ نہیں پڑھ سکتا یا اس کو کوئی بیماری ہے، زبان پہ کوئی عذر ہے یا وہ بھول گیا، اس صورت میں اگر کسی دوسرے مسلمان نے بھی کہہ دیا نا بسم اللہ اللہ اکبر، صرف بسم اللہ بھی کہہ دیا، صرف اللہ بھی کہہ دیا، تو وہ ذبیحہ جو ہے اور اس کا نیت اس ذبیح کے ساتھ ہے تو ذبیحہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، وہ حلال شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر انفرادی طور پر نہیں پڑھا جاتا تو وہ جو کرنے والا ہے، اب دیکھیں نا اس میں بھی جو کرتا دھرتا ہے وہ گنہگار ہے۔ عامت المسلمین کے لیے جب حلال کا لیبل آ گیا تو عامت المسلمین کے لیے یہ حلال شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک، عام سوسائٹی میں مسلمانوں کے سامنے شیلف پہ آ گیا حلال، تو مسلمانوں کے لیے ہر ایک چکن کا تصدیق کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے فقہا کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے شمار کیا جائے گا حلال۔ اب جو غبن کرتا ہے تو وہ وہی الا بلا گردن ملا، وہی جو غبن کرنے والا ہے نا، ساری کارستانی جس کی ہے اور اندر جو دو نمبری کرتا ہے اور جو مطلب یہ کہ امت کو حلال اور حرام کی تمیز سے دور رکھ رہا ہے، ٹھیک، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ذمہ داری ساری اس کی ہے۔ اگر آپ کو ایک بندہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے تو آپ کے لیے اگر ایک مسلمان بالغ ہے، عاقل ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ حلال ہے، آپ اس کو حلال سمجھ کر کھا سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں نا، دو صورتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ میں شیلف پہ گیا، اس پہ حلال لکھا ہے، اس صورت میں پھر ظاہر بات ہے کہ وہ مجھے اگر نہ بھی کوئی بتائے تو وہ سٹمپ سے میں حلال اس کو شمار کروں گا۔ اگر قرائن بتاتے کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے تو پھر اس کو میرے لیے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے، یا کسی عالم کسی فقیہ کے ساتھ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تاکہ مسئلہ اپنے حق تک پہنچے، اس کا کرنا ضروری ہے تاکہ باقی مسلمان کسی فتنے سے بچ جائے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ آج پروگرام میں شرکت فرما کر آپ نے بہت سارے جو سوالات ہیں ذہنوں میں، جو مشکل ترین سوالات ہیں، وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت بخوبی قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ جو فقہی مسائل ہیں اور یہاں جیسے کہ ذبیحہ کے حوالے سے اور پھر شادیوں کے حوالے سے اور نوجوان نسل جو ہے ان کے جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے اسلام ان برٹن کا ایک پروگرام ہے جو یہاں ڈی ایم ڈیجیٹل پر ہم کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام کے تمام مسائل ہم ان کو ایڈریس کریں گے اور آپ کا تعاون ہوگا، آپ کا ساتھ ہوگا، آپ اپنے سوالات اور پیش کر سکتے ہیں۔ علماء کرام ضرور تشریف لا کر آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے، آپ اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔